بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پرسکیدہ پیغمبر کی جن کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور ایک مچھلی نے نگل لیا۔ آخر آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہنا پڑا اور آپ کئی دنوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آخر کار آپ نے ایسی کون سی دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش سے نکال دیا اور آپ کئی دنوں کے بعد اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے اور اس دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے دور کر دیا، اور اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی تو اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت حق دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا۔ وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی مسلسل سرکشی اور مخالفت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عذاب الہی کی دعا مانگی اور اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی بددعا کرنے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگی، اور ان خوفناک ہواؤں کی وجہ سے کشتی پانی میں ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان خوفناک ہواؤں کی وجہ سے کشتی کے ڈوبنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا۔ تو اس وقت تمام مسافروں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے یقیناً کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہے۔ چنانچہ جب تک اس مسافر کو اس کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسافروں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے دل میں ہی خیال کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کے لیے عذاب کی بددعا کی اور وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہ آیا ہو اور اس وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان مسافروں سے بولا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہے، مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار تمام مسافر آپ کے بارے میں خوب جانتے تھے اور آپ علیہ السلام کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے، اور وہ تمام لوگ آپ علیہ السلام کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ قرآن دازی کی جائے گی، جس کا نام قرآن دازی میں نکلے گا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قرآن دازی کی گئی، اور پہلے ہی دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن اس کے باوجود بھی تمام مسافروں کو یقین نہ آیا
پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آتا۔ لہٰذا تمام مسافر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ آپ علیہ السلام کو کشتی سے باہر نکال دیں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، تو مچھلی نے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں صحیح و سلامت محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عذاب الہی کی پیش گوئی بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ عذاب الہی آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب تک آئے گا۔ لہٰذا کچھ دنوں بعد ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس طرح وہ عذاب الہی کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ علیہ السلام واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ لہٰذا انہوں نے عذاب الہی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے ٹلنے کی دعا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ آنے پر نادم تھے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی، تو اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح و سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ تو اس وقت مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے اگل دیا، اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی حالت بہت کمزور تھی، زمین پر گر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قریب ہی ایک بیل اگائی اور آپ علیہ السلام اس بیل کے نیچے آرام کرنے لگے۔ یہ بیل کدو کی بیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بکری روز آپ علیہ السلام کے پاس آتی اور آپ اس سے دودھ پیتے۔ آپ علیہ السلام کچھ عرصہ میں صحت یاب ہو گئے اور وہاں پر ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت پریشان اور دکھی ہوئے، کیونکہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں اور اس کے علاوہ لاتعداد جانوروں اور حیوانوں کو ہلاک کرتے ہوئے ہمیں ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو؟ اور آپ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کو بددعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا
کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر وہاں کے لوگوں کو دین حق پہنچائیں۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ نینوا تشریف لے گئے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔